نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے ابتدائی حصے کا درس آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اب اسی آیت کا دوسرا حصہ پیش ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مصیبت اور تکلیف اور جنگ کے وقت میں صبر کرنے والے ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں وہ کہ جو سچ بولے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ کہ جو پرہیزگار ہیں، یعنی جن لوگوں کے اندر یہ صفات عالیہ ہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، مصیبت اور تکلیف کے اندر وہ صبر کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایماندار کی دو کسوٹیاں اس آیت میں بتائی گئیں۔ تیسری کسوٹی یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند رہے اور اسے خوبی کے ساتھ ادا کرے۔ بعض نمازیں تو فرض ہیں کہ جیسے 5 وقتہ نماز اور جمعے کی نماز، اور منت کے نوافل، یعنی جو نوافل نظر کے لیے مان لیے ہیں تو ان کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور بعض نمازیں واجب ہیں جیسے کہ وتر کی نماز، عیدین کی نماز، اور بعض نمازیں سنت مؤکدہ ہیں جیسے کہ ظہر اور مغرب کی سنتیں، اور بعض نمازیں وہ ہیں کہ جو ناجائز ہیں جیسے طلوع اور غروب آفتاب کے وقت نفل نماز پڑھنا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں ساری ضروری نمازیں مراد ہیں، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتا رہے۔ زکوٰۃ وہ فرضی صدقہ ہے جس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرمائی ہے۔ اس کا نصاب چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی ہے اور سونے کے اندر 7.5 تولہ سونا ہے۔ اگر اتنی ملکیت ہے تو ان سب میں 40واں حصہ ادا کرنا غرباء اور مساکین پر واجب ہے، یعنی ان کو دیا جائے۔ زراعتی پیداوار یعنی جو کھیتی باڑی کی پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر بارش کے پانی سے غلہ پیدا ہوا تو 10واں حصہ دیا جائے، اور اگر مول کے پانی سے غلے کی پیداوار ہوئی ہے تو 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ حکومت کے جو ٹیکس ہیں اس سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ہمیں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ٹیکس دینے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس آیت میں ہر زکوٰۃ مراد ہے۔ اپنا عہد پورا کرے، یعنی عہد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بندے کا رب سے عہد، مرید کا پیر سے عہد، شاگرد کا استاد سے عہد، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے عہد، مسلمان کا مسلمان سے، بلکہ کسی منکر سے بھی اگر عہد کر لیا ہے تو اس کو بھی پورا کرے، غرض کہ جس سے بھی جو جائز وعدہ کیا ہو وہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ سخن مرداں جاں دارد، یہاں پر سارے عہد مراد ہیں۔ ہاں، ناجائز اور حرام وعدے ہرگز پورے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ناجائز بات پر قسم بھی کھا لے
کہ قسم ہے رب کی کہ میں زنا کروں گا یا قسم ہے رب کی کہ میں شراب پیوں گا، تو ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دے اور اس قسم کو جو ہے وہ پورا نہ کرے، اور نفسانی، جسمانی، جانی، مالی مصیبتوں پر صبر کرے، کسی وقت میں بھی ہائے وائے نہ کرے، ناشکری کے لفظ منہ سے ہرگز نہ نکالے کہ اس سے مصیبت تو کم نہیں ہوگی مگر ثواب جاتا رہے گا۔ قرآن عظیم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ مصیبت کو دفع کرنے کی کوشش کرنا، بیماری کا علاج کرانا یا مقدمے میں کوشش کرنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب یہ تو صبر کے خلاف ہوا کہ آپ جو ہے ایک مصیبت آئی ہے اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ایسے لوگ واقعی سچے اور متقی مسلمان ہیں۔ جو بھی اپنے میں یہ صفات رکھتا ہو وہ نیکوکار ہے، ورنہ اگر یہ صفات نہیں رکھتا ہے تو محض نیکی کا مدعی اور مکار ہے۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ مصیبت میں صبر بہت ہی مشکل چیز ہے، بغیر اللہ رب العزت کے فضل کے میسر نہیں ہوتا ہے، مگر عالم اسباب میں صبر حاصل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو صابرین کے حالات، خصوصاً شہدائے کربلا کے صبر اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جس طریقے سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور صابرین کے قصے بیان کیے، اور دوسرے یہ کہ غور کرنا کہ اس مصیبت میں اللہ کی حکمت ہے۔ اگر حکیم یا ڈاکٹر کڑوی دوا پلائے یا آپریشن کرے تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ یقین کرے کہ مصیبت ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ سونا بغیر بھٹی میں جائے زیور نہیں بنتا ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حضرات اکرام، یہ آیت جو ہے ایمانیات اور نیک اعمال کی عمدہ فہرست ہے۔ تفسیر عزیزی نے کہا ہے کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے، تو حضور نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس سے کچھ تسکین نہیں ہوئی، حضور نے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اپنی نیکی پر خوش رہو اور ثواب کی امید رکھو، اور بدی پر غمگین ہو اور عذاب سے ڈرتے رہو۔ واقعی اگر غور کیا جائے تو دینی اور دنیاوی سارے احکام اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جمع فرما دیے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو یہاں زکوٰۃ کے ساتھ دیگر صدقات اور خیرات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ اور جگہ مال خرچ کرنا بھی فرض ہے، جیسے اولاد اور مجبور ماں باپ کی پرورش پر۔ چنانچہ تفسیر عزیزی نے ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال میں سوائے زکوٰۃ کے اور بھی حقوق ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ عہد کو پورا کرنا یہ ایمانی صفات میں سے ہے۔ جھوٹا آدمی دین اور دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تجارتی لین دین، جنگی معاملات، آپس کے تعلقات، خالق و مخلوق کی محبت اسی سے قائم ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ جو آدمی بے اعتبار ہوتا ہے تو بے اعتبار آدمی نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے۔ منکرین اسلام سے بھی جو وعدہ کرے اس کو وہ پورا کرے۔ وفاداری کی طرح صبر بھی کامیابی کا زینہ ہے۔ اس کے فوائد وبشر الصابرین کی تفسیر میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ
عمدہ صفات مسلمانوں سے دوسری قوموں نے آج لے لیے ہیں، اور وہ قومیں تو ترقی کر رہی ہیں اور مسلمان تنزل کی طرف کو جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان بے صبرا ہوتا ہے تو بے صبری سے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور صحیح راستہ نظر نہیں آتا ہے، جس سے انسان کچھ سے کچھ بیٹھتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت صبر سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے امیدوار رہیں، اور یہ نیت رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔